بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین فصل فی کائنات الجو۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو ہدایہ اسیریہ میں ہے۔ ہدایہ اسیریہ میں فن ثالث عنصریات کے بیان میں ہے کہ عرض ہوا اس کے اندر 6 فصول ہیں۔ فصل اول بساطِ عنصریہ کے بیان میں تھی کہ بساطِ عنصریہ کے متعلق جو مطالب تھے ان مطالب کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ فصل ثانی کائنات الجو کے بیان میں ہے۔ اچھا آغا، اس فصل کے مطالب کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک نقطے کو اولاً ذہن نشین کر لیں۔ یہ جو مباحث ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں یہ طبیعیات قدیم کے مطابق تھے۔ آج کل کے کیمسٹری وغیرہ میں اور زیادہ دقیق طریقے سے، باریک طریقے سے مطالب کو بیان کرتے ہیں، لیکن بہرحال طبیعیات قدیم کے مطابق جو کائنات الجو کے بارے میں مطالب کو ذکر کرتے تھے یہاں پر ان مطالب کو ذکر کرتے ہیں۔ عرض کیا کہ تاریخ علم کی نیت سے ہی صحیح ان اصطلاحات کو بہرحال جاننا چاہیے۔ اچھا، یہ جو کائنات الجو ہے، عرض کیا کہ جو عناصر اربعہ ہیں جب وہ آپس میں ترکیب اختیار کرتے ہیں، ایک جگہ پر مجتمع ہوتے ہیں، تو اگر یہ ترکیب تام ہوگی تو ان کو موالید ثلاثہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے بارے میں بعد میں گفتگو ہوگی۔ اور اگر یہ ترکیب ناقص ہو تو اس کو کائنات الجو کے نام سے کہتے ہیں۔ جو یعنی وہی فضا۔ کائنات الجو کے اندر ہم ان مباحث کو ذکر کرتے ہیں کہ تقریباً وہ رودادیں کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان میں رونما ہوتی ہیں، مثلا جیسے بارش ہے، بادل ہے، برف ہے، یا مثلا شبنم ہے، پالا ہے، دھند ہے، ان کے بارے میں، یا مثلا رعد ہے، برق ہے، صاعقہ ہے، آندھی ہے، قوس قزح ہے، حالہ ہے، ان چیزوں کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ البتہ بعض چیزیں جو زمین کے ساتھ متعلق ہیں، مثلا جیسے زلزلہ ہے، چشمے ہیں، ان کے بھی ہم انشاءاللہ نکات کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ لیکن اس فصل کے مطالب کو اچھے طریقے سے سمجھنے سے پہلے، اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مقدمتاً 2 چیزوں کو جان لیں۔ 2 چیزوں کی تعریف آنی چاہیے، ایک بھاپ اور ایک دھواں، یا دوسرے لفظوں میں بخار اور دخان۔ ان دونوں کی تعریف کو سمجھیں۔ دیکھیں آقا جان، جب سورج کی شعاعیں پانی پر پڑتی ہیں تو اس شدت حرارت کی وجہ سے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، پانی کے بعض ذرات مکمل طریقے سے ہوا میں تبدیل ہوتے ہیں۔ یعنی سورج کی جو تیزی ہے، شدت حرارت کی وجہ سے وہ جو حرارت شدید طریقے سے پانی پر پڑتی ہے تو یہاں پر 2 طریقے کے اثرات سامنے آتے ہیں۔ کبھی کبھار اس پانی کے ذرات مکمل طریقے سے ہوا میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ وہ جو حرارت، سورج کی حرارت پانی پر پڑتی ہے تو بعض انتہائی لطیف اور باریک شکل میں یہ اجزائے پانی آ جاتے ہیں اور ہوا کے ساتھ اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ تو ایسے ذرات لطیف اور باریک کو ذرات بخاری کہا جاتا ہے، بھاپ کہتے ہیں۔ کہ بس بھاپ کیا ہے؟ اصل میں
ہوا اور پانی کے اجزاء کے امتزاج کا نام ہے. یعنی ہوا اور پانی کے اجزاء جب آپس میں ملتے ہیں تو ہمارے سامنے بخار یعنی بھاپ یہ چیز سامنے آتی ہے. بس بخار کی تعریف سمجھ میں آئی کہ بخار کسے کہتے ہیں. بخار یعنی پانی کے وہ اجزاء لطیفہ کہ جو ہوا کی شکل میں مثلا جو ہے وہ کیا ہے اوپر اڑتے ہیں. البتہ مکمل ہوا نہیں بنتے، یعنی وہ پانی کے ابھی باریک اور لطیف ذرات ہیں کہ جو ہوا کے ساتھ اوپر اڑتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بخارات. بس بخار سمجھ میں آیا. انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے گا تاکہ جو اس فصل کے مطالب ہیں وہ آپ کے لیے روشن ہو جائے، جسے ہم بھاپ بھی کہتے ہیں. دوسری چیز ہے دخان، دھواں، یا آپ اس کو گرد و غبار کے ساتھ بھی تعبیر کر سکتے ہیں. اچھا یہ دخان کیا ہے؟ فرماتے ہیں دخان ایسے ہے جب سورج کی شعاعیں زمین کے خشک حصے پر پڑتی ہیں. اب شدت حرارت کی وجہ سے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، مٹی کے بعض اجزاء یا بعض ذرات بالکل جل کر ہوا میں تبدیل ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، جب سورج کی شعاعیں خشک زمین پر پڑتی ہیں تو بعض انتہائی لطیف اور باریک شکل میں یہ ذرات ہوا یعنی یہ ذرات مٹی ہوا کے ساتھ اوپر اڑتے ہیں. یہ جو ذرات مٹی ہوا کے ساتھ اوپر اڑتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں دخان، گرد و غبار بھی کہتے ہیں. بس ہمارے سامنے کیا ہے، بخار اور دخان کی تعریف واضح ہو گئی. بھاپ اور دھواں. بھاپ اصل میں ہوا اور پانی کے اجزاء کے میلاب سے بنتا ہے، اور دھواں گرد و غبار آگ اور جو ہے وہ کیا ہے مٹی کے جو ہے وہ کیا ہے اجزاء کے امتزاج سے وجود میں آتا ہے. خوب، یہ مطلب اول ہے کہ جس مطلب اول کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں کہ بخار اور دھواں یا بخار اور جو ہے وہ کیا دخان کسے کہتے ہیں. مطلب دوم، آغا جان جو ہم نے فلکیات کے مباحث میں ذکر کیا، ہم نے کہا کہ مثلا 9 فلک ہیں، درست ہے. یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ فلک قمر کے نیچے، درست ہے آغا، وہاں پر ایک لحاظ سے 4 جو ہے وہ کیا ہے طبقات، یا اعلیٰ ایک تقسیم کے لحاظ سے 3 طبقات، یعنی 3 یا 4 فلک قمر کے نیچے قرے بنتے ہیں کہ جن کو قرات اربع یا قرات ثلاثہ کہتے ہیں. اچھا، سب سے اوپر والا یعنی سب سے اوپر والا قرا کہ جو قمر کے ساتھ بالکل تقریباً ملا ہوا ہے، یعنی فلک قمر کی جو سطح مقعر ہے وہ اس قرۂ ناری کی سطح محدب کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یعنی فلک قمر کے نیچے بالکل نیچے جو ہے وہ کیا اسی کے ساتھ ملا ہوا ایک قرہ ہے کہ جس کو قرۂ نار کہتے ہیں. پھر اس قرۂ نار کے نیچے ایک اور قرہ ہے کہ جس کو قرۂ ہوا کہتے ہیں. پھر اس قرۂ ہوا کے نیچے ایک اور قرہ ہے کہ جس کو قرۂ ماء کہتے ہیں. پھر اس قرۂ ماء کے نیچے ایک اور قرہ ہے کہ جس کو قرۂ ارض کہتے ہیں. بس یہ جو ہے وہ کہ 4 قرے ہمارے سامنے ہیں. اچھا یہ جو اوپر والا ہے یعنی قرۂ نار، اور اس کے بعد کیا آتا ہے قرۂ ہوا، تو فرماتے ہیں کہ خود اس قرۂ ہوا کے 4 طبقات ہیں. خوب آغا جان یہ مطلب اچھے طریقے سے سمجھیے گا کیونکہ پوری فصل کا سمجھنا اسی مطلب پر موقوف ہے. بس فلک قمر کے نیچے 4 قرے، پہلا قرہ قرۂ نار ہے، دوسرا قرہ قرۂ ہوا ہے، اس کے نیچے قرۂ ماء اور اس کے نیچے قرۂ ارض ہے. وہ جو قرۂ ہوا ہے قرۂ نار کے نیچے فرماتے ہیں اس قرۂ ہوا کے 4 طبقات ہیں. پہلے جو 2 طبقے ہیں وہ قرۂ نار کے ساتھ تقریباً متصل ہیں، یعنی اس سے ملے ہوئے. پہلا اوپر والا قرہ تو بالکل قرۂ نار کے ساتھ ملا ہوا ہے اور دوسرا طبقہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. بس اس قرۂ ہوا کے 2 طبقے قرۂ نار کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور اسی طریقے سے اس
قرہ ہوا کے دو اور طبقے ہیں جو نیچے جو قرہ ماء ہے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ایک جو ہے وہ کیا بالکل قرہ ماء کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ایک درمیان میں ہے. پس ہمارے پاس قرہ ہوا کے 4 طبقات آئے. پہلے 2 طبقے قرہ نار کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور نیچے جو 2 طبقے ہیں یعنی تیسرا اور چوتھا. تو فرماتے ہیں کہ جو قرہ ہوا کا تیسرا طبقہ ہے اس کو طبقہ زمہریرہ کے نام سے بھی کہتے ہیں, زمہریر بھی کہتے ہیں. قرآن مجید میں بھی ظاہراً زمہریرہ کا تذکرہ آیا ہے. خب یہ جو قرہ ہوا کا جو تیسرا طبقہ ہے یعنی زمہریرہ, اس طبقے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ بارد ہے, بہت زیادہ بارد ہے, بہت زیادہ ٹھنڈا ہے. اس طبقہ ثالثہ کہ جو طبقہ باردہ ہے کہ جس کو زمہریرہ بھی کہتے ہیں, اس کو آگا اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ ہمیں کام ہے. کہ پس اگر یہ مقدماتی طریقے سے آپ نے ان چند مطالب یعنی 2 مطالب کو کہ بخار کسے کہتے ہیں, دخان کسے کہتے ہیں, بخار عرض کیا, بخار کی تعریف یا بھاپ کی تعریف ہوا اور پانی کے اجزاء کے امتزاج سے بخار بنتا ہے اور آگ اور مٹی کے اجزاء کے امتزاج سے دخان اور دھواں بنتا ہے. اور اس کے بعد عرض کیا کہ فلک قمر کے نیچے 4 قرے ہیں, ان میں سے جو دوسرا قرہ ہوا ہے اس کے 4 طبقات ہیں. 2 طبقات اوپر والے قرہ ناریہ کے ساتھ ہیں اور 2 طبقات نیچے قرہ ماء کے ساتھ ہیں. کہ ان میں سے جو تیسرا طبقہ ہے جس کو طبقہ زمہریریہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بہت زیادہ ٹھنڈا ہے. خوب, یہ اگر مطلب آپ کے سمجھ میں آ گئے تو اب آتے ہیں اس فصل کے مطالب کی طرف. آغا فصل کا جو مطلب اول ہے وہ اس نقطے کے بارے میں ہے کہ بادل, بارش, برف اور ژالہ. بادل, بارش, برف اور ژالہ ان کے اسباب کیا ہیں. بارش کیوں وجود میں آتی ہے, بادل کیوں وجود میں آتے ہیں, برف کیوں وجود میں آتی ہے, ژالہ باری کیوں ہوتی ہے, ان کا سبب کیا ہے, اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں. تو عزیز مان اس مطلب کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اس مطلب پر غور کیجئے گا. فرماتے ہیں کہ جب سورج کی شعاعیں پانی پر پڑتی ہیں تو حرارت کے اثر سے پانی کے ذرات ہلکے ہو کر یعنی سورج کی شعاعیں جیسے پانی پر پڑتی ہیں تو اس کی تمازت کی وجہ سے, تیزی کی وجہ سے, حرارت کی وجہ سے کیا ہے, اس پانی کے ہلکے ذرات اوپر کی طرف اڑتے ہیں کہ جن کو آپ بخار کہتے ہیں, جن کو آپ بھاپ کہتے ہیں. درست آگا, یہ جو بخارات اوپر کی طرف اڑتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ بخارات جب قرہ ہوائی کے تیسرے طبقے پر یعنی جو زمہریریہ ہے یعنی بارد ہے, طبقہ ثالثہ تک پہنچتے ہیں. تو اب یہ بخارات جب طبقہ ثالث تک پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ 2 حالتوں سے خالی نہیں. یا تو جو طبقہ بارد ہے, درست ہے, اس طبقہ بارد کی جو برودت ہے, ٹھنڈک ہے, ان بخارات پر ضعف کے ساتھ پڑتی ہے یا قوت کے ساتھ پڑتی ہے. اب یہ بخارات مثلا جو ہے وہ کیا طبقہ زمہریریہ تک پہنچے تو اب فرماتے ہیں کہ ان بخارات پر اس طبقہ زمہریریہ کا جو اثر ہے یعنی برودت ہے, جو ٹھنڈک ہے, وہ ان بخارات پر یا قوت کے ساتھ پڑتی ہے یا ضعف کے ساتھ پڑتی ہے. اگر ضعف کے ساتھ پڑتی ہو تو یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر یہ بخارات یا جم جاتے ہیں بالکل. اگر وہاں پر بخارات جم جائیں تو ان کو بادل کہتے ہیں, اور اگر وہ جم کر ٹپکنا شروع ہو جائیں تو اس کو بارش کہتے ہیں. پس بادل اور بارش کے وجود میں آنے کا سبب کیا ہوا, یہ بخارات جب طبقہ زمہریریہ پر پہنچتے ہیں اور ادھر سے اس کی برودت ان پر ضعف کے ساتھ پڑتی ہے. جب برودت ضعف کے ساتھ پڑتی ہے تو یا فقط جم جاتے ہیں تو اس جم جانے کو بادل کہتے ہیں, اور جم کر ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو بارش کہتے ہیں.
اور اگر یہ بخارات جو طبقہ زمہریریہ تک، اس طبقہ باردہ تک پہنچتے ہیں اور برودت کا اثر ان پر قوت کے ساتھ پڑتا ہے، تو یہ جو اثر ان پر قوت کے ساتھ پڑتا ہے، تو آغا یا تو یہ اجزاء کے اجتماع سے پہلے کی بات ہے یا اجزاء کے اجتماع کے بعد ہے۔ یہ جو اثر وہ برودت والا طبقہ زمہریریہ کا اثر جو قوت کے ساتھ ان پر آ رہا ہے، یا ان کے اجزاء کے اجتماع سے پہلے پڑ رہا ہے تو اس کو برف کہتے ہیں، اور اگر اجزاء کے اجتماع کے بعد پڑ رہا ہے اثر تو اس کو ژالہ کہتے ہیں۔ پس خلاصہ کلام، بادل، بارش، برف اور ژالہ کس طریقے سے بنتے ہیں، اس کا نقطہ جو ہے وہ کہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ اچھا، عبارت کے اس ٹکڑے کو دیکھیں، پھر بعد میں آگے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں فصل فی کائنات الجو، فرماتے ہیں کہ دوسری فصل یہ جو عنصریات کے بارے میں ہے وہ کائنات الجو کے بارے میں ہے۔ اگر جو یعنی فضا، کائنات یعنی جو ان کے درمیان، زمین و آسمان کے درمیان مختلف چیزیں، مثلا بھاپ ہے، دھواں ہے، ان کے ملنے سے جو مختلف چیزیں بنتی ہیں ان کو کائنات کہتے ہیں۔ یعنی دخان اور جو ہے وہ کیا ہے، بخار کے اجتماع سے کس طریقے سے بخار مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، یا مثلا جو ہے وہ کیا ہے، دخان مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے تو ان سے مختلف چیزیں بنتی ہیں۔ البتہ یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، کائنات الجو کے بارے میں کہتے ہیں کہ کائنات الجو کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں پر مزاج نہیں ہوتا، حد اعتدال کی بات وہاں پر کیا ہے، نہیں ہوتی۔ اچھا، فرماتے فصل فی کائنات الجو، اگر زمین و آسمان کے درمیان یہ جو چیزیں بنتی ہیں ان کے بارے میں۔ اما السحاب والمطر وما یتعلق بہما، فرماتے ہیں لیکن یہ جو بادل ہے، والمطر یعنی بارش، وما یتعلق بہما اور جو چیز ان دونوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یعنی مثلا شبنم ہے، مثلا اولا ہے، اس کے بارے میں تو فرماتے ہیں فالسبب الاکثری فی ذالک، ان چیزوں کے وجود آنے میں غالباً یہ سبب ہوتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں فالسبب الاکثری، غالباً یہ سبب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ کبھی کبھار کوئی اور سبب بھی آ جاتا ہے جو ہم یہاں پر ذکر کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ کبھی کبھار اور سبب بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر ذکر کیا کر رہے ہیں، فرماتے ہیں فالسبب الاکثری فی ذالک تکاثف اجزاء البخار السائد، تکاثف یعنی گاڑھا ہونا، فرماتے ہیں ان کا جو سبب اکثری ہے، غالباً سبب یہ ہے کہ تکاثف اجزاء البخار السائد، وہ بھاپ کے اجزاء، فرماتے ہیں کہ بے بخشید تکاثف اجزاء البخار السائد، وہ بھاپ جو اوپر اڑ رہی ہے، اوپر اٹھ رہی ہے، وہ جو ہے وہ کیا ہے، بھاپ اور بخار جو اوپر جا رہا ہے، اس کے اجزاء میں اگر تکاثف آ جائے، وہ گاڑھے ہو جائیں، گہرے ہو جائیں۔ اچھا، گاڑھے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ طبقہ زمہریریہ جو طبقہ باردہ ہے، تیسرا طبقہ کرۂ ہوا کا، اس میں جب پہنچتے ہیں تو یہ بخار کے اجزاء کیا ہو جاتے ہیں، گاڑھے ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں تکاثف اجزاء البخار السائد، بخار سائد کے اجزاء کا تکاثف یعنی گاڑھا پن وہ سبب بنتا ہے، کیونکہ لِأَنَّ مَا يُجَاوِرُ الْمَاءَ مِنَ الْهَوَىٰ يَسْتَفِيدُ كَيْفِيَّةَ الْبَرْدِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ الطَّبَقَةُ التي ينقطع عنها تأثير شعاع الشمس تبقى باردة، فرماتے ہیں اس لیے کہ لأن ما يجاور الماء من الهواء، فرماتے ہیں کہ وہ شے
کہ جو پانی کے مجاور ہے، یعنی ہوا کے وہ طبقات جو پانی کے پڑوس میں ہے۔ عرض کیا نا کہ ہوا کے 4 طبقات ہیں۔ 2 طبقات وہ ہے کہ ما یجاور النار، جو نار اور آگ کے قریب ہے، یعنی 2 طبقے وہ ہیں، لیکن 2 طبقے وہ ہیں کہ ما یجاور الماء، جو پانی کے مجاور ہیں، پانی کے پڑوس میں، پانی کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرۂ ہوا کے، یعنی ہوا کے وہ طبقات جو پانی کے مجاورت میں ہیں، یستفید کیفیت البرد من الماء، وہ ہوا کے فرماتے ہیں کہ طبقات جو پانی کے بغل میں ہوتے ہیں، پانی کے پڑوس میں ہوتے ہیں، وہ پانی سے کیفیت برودت کو لے لیتے ہیں۔ سمت طبقت التی ینقطع عنہا تأثیر شعاع الشمس، پھر ان پڑوسی طبقات میں سے وہ طبقہ کہ جس طبقے سے فرماتے ہیں کہ شعاع شمس کی تأثیر منقطع ہو جاتی ہے، یعنی جس پر زمین کے شعاعات نہیں پڑتے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تب کا باردتن، وہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کہ جس کو ہم نے کہا طبقہ زمہریریہ، وہ طبقہ زمہریریہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ الْبُخَارُ فِي صُعُودِهِ إِلَيْهَا، جب یہ بخارات جو نیچے سے اڑے تھے، یہ بخارات جب اس طبقہ زمہریریہ پر کہ جو باردہ ہے اس تک پہنچتے ہیں، تو تکاثفا، یہ اجزائے بخار گاڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں گاڑے ہو جاتے؟ بواسطۃ البرد، اس ٹھنڈک کی وجہ سے۔ اچھا، فَإِن لَمْ يَكُنِ الْبَرْدُ قَوِيًّا، اگر وہ ٹھنڈک جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ قوی نہ ہو، وہ برودت بہت زیادہ قوی نہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ اجتماع ذالک، وہ آپس میں جمع ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، وتقاطر، اور ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فالمجتمع هو السحاب، فرماتے ہیں کہ وہ اجزائے بخاریہ جو برودت ضعیف کی وجہ سے طبقہ زمہریریہ میں جم ہو گئے تھے، اس کو سحاب یا بارش کہتے ہیں۔ والمتقاطر هو المطر، اور جو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطر، یعنی بارش کہتے ہیں۔ خوب، یہ اس صورت میں جب وہ برد اور ٹھنڈک طبقہ زمہریریہ کی ضعف کے ساتھ وہاں پر آتی ہے، قوت کے ساتھ نہیں آتی۔ لیکن وَإِن كَانَ الْبَرْدُ قَوِيًّا، لیکن اگر وہ برودت قوت کے ساتھ پڑے، تو یہاں پر فَإِمَّا أَن يَصِلَ الْبَرْدُ إِلَىٰ أَجْزَاءِ السَّحَابِ قَبْلَ اجتماعها أَوْ لَا يَصِلُ، تو یہ برودت اجزائے سحاب کے جمع ہونے سے پہلے پڑتی ہے یا اجزائے سحاب کے جمع ہونے کے بعد میں پڑتی ہے۔ فَإِن وَصَلَ قَبْلَ اجتماعها، اگر اجزاء سحاب کے اجتماع سے پہلے وہ برودت پڑے تو ينزل السحاب ثلجاً، تو فرماتے ہیں کہ وہ بارش برف کی شکل میں کیا ہے؟ ہمارے سامنے نازل ہوتی ہے، برف کی شکل میں ہوتی ہے۔ لیکن وَإِن لَمْ يَصِلْ يَنزِلُ بَرْدًا، بے بخشید بھلے دی گئی۔ فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَ الْبَرْدُ قَوِيًّا فَإِمَّا أَن يَصِلَ الْبَرْدُ إِلَىٰ أَجْزَاءِ السَّحَابِ قبل اجتماعها، وہ جو برودت قوت کے ساتھ پڑتی ہے، یا تو وہ برودت اجزائے سحاب کے اجتماع سے پہلے پڑ رہی ہے، تو اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ برف کہہ رہے ہیں۔ او لا یصل، او لا یصل، کہ او لا یصل کو ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، او لا یصل کو ابھی نہیں پڑھا ہے، او لا یصل کو بعد میں پڑھیں گے۔ یعنی ان کان البرد قویا، تو اب یہ برودت یا تو ان تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔
فَإِنْ يَصِلُ الْبَرْدُ إِلَىٰ أَجْزَاءِ السَّحَابِ قَبْلَ اجْتِمَاعِهَا أَوْ لَا يَصِلُ فَإِنْ وَصَلَ قَبْلَ اجْتِمَاعِهَا، اور اگر ان اجزاء سحاب کے اجتماع سے پہلے پہنچے تو يَنزِلُ السَّحَابُ ثَلْجًا، تو وہ کیا ہے، برف کی شکل میں ہوتا ہے. لیکن وَإِن لَمْ يَصِلْ، لم یصل یعنی قبل اجتماع، اجتماع سے پہلے نہ پہنچے بلکہ اجتماع کے بعد میں پہنچے تو ینزل بردن، تو ژالے کی شکل میں، ژالے کی شکل میں جو ہے وہ کیا ہے، یہ بارش ہوتی ہے. خوب، پس بادل، بارش، برف اور ژالے کے بارے میں مطالب کو ذکر کیا. اب کہتے ہیں دوسری بحث یہ ہے کہ بابا یہ بخارات طبقہ زمہریریہ تک نہیں پہنچتے بلکہ زمین سے اٹھتے ہیں اور ہوا کے پہلے طبقے پر ہی ٹھہر جاتے ہیں، یعنی تیسرے طبقے کی طرف نہیں جاتے، پہلے طبقے تک ہی ٹھہر جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی کہیں گے کہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یعنی کرۂ ہوا کا جو پہلا طبقہ ہے یہ اسی پر ہی بخارات ٹھہر جاتے ہیں، یا تو یہ بخارات کثیرہ ہوں گے یا بخارات قلیلہ ہوں گے. اگر یہ بخارات کثیرہ ہوں تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ بخارات خوب بارش والے بادل بادل بن کر جو ہے وہ کیا برسنا شروع ہو جاتے ہیں. خوب، اس کے لیے بہترین مثال یہ بھی ہے نا، کبھی کبھار آپ کسی ٹیلی کابن کے ذریعے سے ایک بہت بڑے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے ہیں تو آپ نے بارہا مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ جب اس پہاڑ کی چوٹی پر جاتے ہیں تو بادل نیچے رہ جاتے ہیں، درست آپ اوپر چلے جاتے ہیں اور وہ بادل جو ہے وہ کیا ہے، نیچے رہ جاتے ہیں، وہ نیچے ہی تیرتے رہتے ہیں. یا تو ایسی صورت ہے یا نہ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ وہ بخارات یعنی اگر وہ بخارات قلیلہ ہوں تو اس صورت میں وہ بخارات حرارت کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی دوند کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. کس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں؟ دوند کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. دیکھیں عبارت کا ٹکڑا یہ دیکھیں، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى الطَّبَقَةِ الْبَارِدَةِ، اور اگر وہ جو بخار کے اجزاء ہیں طبقہ باردہ یعنی جو تیسرا طبقہ ٹھنڈا تھا اس تک نہیں پہنچتے بلکہ پہلے طبقے پر ہی ہیں، تو اس کی بھی فرماتے ہیں چند صورتیں. فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا، اور اگر وہ بخارات کثیرہ ہوں تو فقد ينعقد سحابا ماطرا، تو کبھی کبھار وہ برسنے والے بادل بن جاتے ہیں. وقد لا ينعقد، اور کبھی کبھار نہ جو ہے وہ کیا ہے، مثلا جسے کہا جائے کہ یعنی بارش جو ہے وہ کیا ہے، بادل برسنے والے نہیں بنتے بلکہ وہ یسمى وباباً، تو فرماتے ہیں کہ اس کو دھند کی شکل کہتے ہیں، یعنی بخارات حرارت کی وجہ سے وہیں پر ختم ہو گئے. خوب، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا، اگر وہ بخارات جو ہوا کے پہلے طبقے پر ہیں لیکن قلیل ہیں تو فرماتے ہیں کہ ان کی بھی پھر جو ہے وہ کیا ہے، دو صورتیں. اگر وہ بخارات قلیل ہوں تو یہ رات کی سردی کی وجہ سے منجمد ہو کر ٹپکنے لگتے ہیں یا منجمد نہیں ہوتے. اگر وہ منجمد ہو کر ٹپکنے شروع ہو جائیں تو ان کو تل یعنی شبنم کہتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ کیا غیر منجمد ہو کر ٹپکیں تو ان کو کیا کہتے ہیں، سقی کہتے ہیں. فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا، اگر وہ بخارات کم ہے، فَإِذَا ضَرَبَهُ الْبَرْدُ، اور جب رات کی سردی جو ہے وہ کیا ٹھنڈک ان کے ساتھ لگتی ہے تو فَإِنْ لَمْ يَنْجَمِدْ، اگر وہ منجمد نہ ہو تو فَهُوَ الطَّلُّ، وہ یعنی رقیق شبنم کی صورت میں ہوں گے. وَإِنْ انْجَمَدَ، اگر وہ منجمد ہو جائے تو فَهُوَ السَّقِيء، اس کو پالا کہتے ہیں. یہاں تک میرے خیال میں کافی ہے.
باقی اگلی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ آسمانی بجلی ہے، کڑک ہے، اور ان کے بارے میں انشاءاللہ دیگے جلسہ آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔